والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی تقریر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے معبود برحق اور معبودان باطلہ کے امتیاز اور فرق پہ کیے اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ معبود برحق کون ہوتا ہے اور جن کو تم معبود سمجھتے ہو وہ معبود نہیں اور کیوں نہیں، ان کے احوال ذکر کی۔ یہ قرآن کریم کا ایک طویل اور لمبا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دعوی الوہیت پر کہ الہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اس کو کئی انداز میں قرآن نے بیان کیا، اور ان اندازوں میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ کئی جگہ پہ معبود برحق کی صفات اور کمالات اور معبودان باطلہ کا عجز اور ان کے حالات احوال، ان کو قرآن تقابل میں پیش کرتا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ معبود برحق کون ہوتا ہے اور معبودان باطلہ یہ معبود کیوں نہیں بن سکتے۔ اسی عنوان پر یہاں پر حضرت ابراہیم کی ایک لمبی تقریر ہے جس میں وہ اپنے والد اور قوم دونوں کو خطاب کرتی ہے۔ قوم میں والد بھی ہے اور پوری برادری بھی ہے، سب کو خطاب کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، بسا اوقات انفرادی دعوت ہوتی ہے، اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر کیا
کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو الگ کر کے بھی یہی مسئلہ سمجھایا، اور وہ دعوت باقاعدہ مذکور ہے سورہ مریم میں کہ جب تنہا باپ ہے اور بیٹا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ یا ابت، اے میرے ابا جان، کیوں سورو پکار کرتا ہے، منت منوتی نظر نیاز دیتا ہے ان کی جن کا حال یہ ہے کہ وہ تیری پکاروں کو سنتے نہیں، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں اور تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ تین حالتیں ذکر کی، ما لا یسمع، وہ تیری سنتے نہیں، ولا یبصر، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ ذرہ بر بھی تیرا دکھ دور کر سکتے نہیں۔ یہ احوال ہیں معبودان باطلہ کے، اور جب اپنے معبود کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، کہ ہمارے پروردگار تقبل منا، ہمارے ان محنتوں کو قبول کر، کاوشوں کو قبول کر، اور تجھے کیوں پکار رہا ہوں، کیوں استدعا کر رہا ہوں، اور بابے والے معبودوں کو کیوں چھوڑا اور تجھے کیوں پکارتا ہوں، تو اس کی وجہ علت بیان کی، انک انت السمیع، اس لیے کہ سننے والا بھی تو ہے، العلیم، حالات کو جاننے والا بھی تو ہے۔ جب سنتا بھی تو ہے، جانتا بھی تو ہے، تو ہی معبود برحق ہے اور تیری توحید کا مرکز بن رہا ہے، تو اس مرکز کی بنیاد میں تجھ ہی سے دعا ہے کہ تو اس مرکز بنانے کی محنت کو قبول کر لے۔ یہ اپنے معبود کا تعارف ہے، اور ادھر انک انت السمیع، اور ادھر ما لا یسمع، یہ تیری پکاریں نہیں سنتے، ادھر العلیم، ادھر لا یبصر ولا یغنی، جب جانتے نہیں سنتے نہیں تو کریں گے کیا؟ تو فرمایا سب کچھ جاننے والا بھی تو اور سب کچھ کرنے والا بھی تو۔ صاف اور سادی سی تقریر، جس کے سمجھنے کے لیے نہ پی ایچ ڈی کی ضرورت، نہ 14-15 علوم کی ضرورت۔ یہاں پر بھی اپنے باپ اور قوم کے سامنے، اور شروع کہاں سے کیا؟ تقریر کا لفظ سنو، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابا جی، برادری، حل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تین چیزیں جہاں پر بھی، یعنی تینوں نہیں، یہ سنتے بھی نہیں،
نفع دے سکتے بھی نہیں اور نقصان سے بچا سکتے بھی نہیں. تو جب یہ سمیع بھی نہیں، نافع بھی نہیں، زار بھی نہیں، تو الہ کیسے بن گئے؟ پکار کے لائق کیسے بن گئے؟ ان حاجت روا کیسے بن گئے؟ مشکل کشا کیسے بن گئے؟ پھر ان کی نظر نیاز اور منت منوتی کیسے؟ لیکن جو غور والی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس تقریر میں اور اس تقریر میں، دونوں تقریروں میں مسئلہ الہ کی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن شروع مسئلہ سما سے کرتی. مسئلہ الہ کو سما سے شروع کرتی، اور جب تک یہ سما کی بنیاد کٹتی نہیں اس وقت تک شرک کا پورا شجرہ خبیثہ وہ ختم ہو سکتا نہیں. شرک کی اصل جڑ اور بنیاد یہ ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ ہے، اور آپ شرک کے خلاف جتنی محنتیں کریں اور اس کی شاخیں کاٹیں، اس کے پتے کاٹے، اس کی ٹہنیاں کاٹے، لیکن جب تک جڑ نہیں نکلے گی اس وقت تک شرک کا یہ شجرہ خبیثہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس شجرہ خبیثہ کو قرآن کریم نے جڑ سے لیا، اور ایک ایک جڑ جس نو پنجابی چاہتے ہو نا مڈ تے رمبا رکھے، یہ مڈ تے رمبا ہے، اور شرک کے مڈ اور بنیاد پہ رمبا رکھنا وہ ہے مسئلہ سما کی تردید کرنا. اس لیے حضرت ابراہیم نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا. آج مولوی حضرات اوپر سے ہاتھ رکھتی ہے، اور جی حاضر ناظر نہیں، اور جی عالم الغیب نہیں، اور جی مختار کل نہیں. یہ 1000 دفعہ کہتا رہا، حاضر ناظر نہیں، مختار کل نہیں، اور عالم الغیب نہیں. اس سے اوپر شرک کا بوٹا خراب ہوگا، لیکن اس کی جڑیں اور تنا یہ زمین کی گہرائی میں ہوگا. شرک کی جڑ کٹے گی جب کہے گا نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہ سفارشیں سنتے ہیں. اوپر بے شک کہتا رہے، اور جی عالم الغیب نہیں. مشرک نے کہنا ہے ہم کب سمجھے، ہم تو قبر کے اوپر جاتے ہیں بابے کے، اس لیے عالم الغیب نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں، حاضر ناظر نہیں، فلاں نہیں. یہ کہے گا ہم تے روزے پہ جا کے پکارتے ہیں نا، ہم تو اوپر پکارتے ہیں، حاضر ناظر کی بھی ضرورت نہیں، عالم الغیب کی بھی ضرورت نہیں. بس بابا سنے ہمارا کام چلتا ہے. تو اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا. اور جو مولوی کہتے ہیں نا میں توحید بیان کرتا ہوں اور مسئلہ سما کی نفی نہیں کرتا، وہ کتمان اور تلبیس کا مریض ہے، اسے توحید کا پتہ ہی نہیں. یہ توحید کی بنیاد ہے، مڈ ہے. حل یسمعونکم اذ تدعون، بات پھر اذ تدعون، وہی دعا پکار والا مسئلہ. جب تم انہیں پکارتے ہو، نفع بعد میں، نقصان بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، پہلے اے بتا سنتے ہیں. جب سنتے ہی نہیں تو شرک کی جڑ ہی کٹ گئی. اب یہ کبھی شرک والا شجرہ خبیثہ یہ ابھر سکتے ہی نہیں. لیکن اگر جڑ اور مڈ باقی رکھا کہ نہیں جی یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، یہ تو سنتے تو ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے شرک کا بچہ تو نے محفوظ رکھا ہوئے، اور شرک کا اصل بیج محفوظ رکھا ہے، مڈ محفوظ رکھا.
اوپر اوپر لوپر مار رہا ہے اور اوپر اوپر ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، شاخیں کاٹ رہا ہے، اور شاخیں ٹہنیاں جتنی مرضی کاٹ لے، نیچے بنیاد شرک کی اسی طرح موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ یہی مسئلہ بیان کیا، دعا اور پکار کا۔ آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں، اور دعا اور پکار کا تعلق ہے سننے کے ساتھ۔ اس کی بنیاد میں سما والا مسئلہ ہے، اور اول سے لے کے آخر تک قرآن کریم نے جتنے فتوے اس مسئلہ پہ لگائے، اتنے فتوے کسی مسئلہ پہ بھی نہیں۔ مسئلہ بھی منسوخ قطعی، اور جیسے مسئلہ منسوخ ہے اسی طرح اس مسئلہ پر فتویٰ بھی منسوخ ہے۔ یہ بھی کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کہیں بھی دعا اور پکار کا مسئلہ پڑھیں، اس کے یا شروع میں فتویٰ ہوگا یا اس کے آخر میں فتویٰ ہوگا۔ فتوے کے بغیر اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہی نہیں، یا شروع میں فتویٰ یا آخر میں فتویٰ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی توحید کی معراج ہے۔ اور دوسری لائن پہ دیکھو تو شرک شروع یہاں سے ہوتا ہے، عقیدہ سماعت سے۔ اگر سننے کا عقیدہ نہ ہو، قبروں پہ میلے ہوں گے؟ سننے کا عقیدہ نہ ہو، قبروں پہ نظر نیاز منت منوتی ہوگی؟ سننے کا عقیدہ نہ ہو، سفارشوں والے عقیدے ہوں گے؟ بابا میری تیرے اگے تے تیری اللہ دے اگے، یہ کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں صحیح چل رہا، بالکل غلط ہے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ بنیاد پہ ہاتھ رکھو کہ ایک کام چلے گا۔ یہاں پر بھی یہی بات کی، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، هل يسمعونكم۔ ابا جی اور قوم والو، یہ ذرا بتاؤ، یہ جن درباروں پہ جا کے تم پکارے کر رہے ہو اور نظریں منتیں مار رہے ہو، هل يسمعونكم، کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یا تمہیں نفع دے سکتی ہیں؟ او يضرون، یا تمہیں نقصان دیتی ہیں؟ اب حضرت ابراہیم کی تقریر سن کر ابا بھی اور قوم بھی ایک بات کہنے لگی، بل، کیا لفظ بول رہا؟ بل، علماء جانتے ہیں بل آتے اضراب کی، بل ابراہیم یہ مسئلہ سما نہ چھیڑ، سما والا مسئلہ اس کو بیان نہ کر، حل یسمعونکم یہ مسئلہ نہ چھیڑ، کوئی اور مسئلہ چھیڑ۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لیے نہ چھیڑ، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا مسئلہ ہے۔ بل وجدنا آباءنا، امام قرطبی نے لکھا اکابرنا، ہم نے پایا اپنے سارے اکابر اور سارے بزرگوں کو کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہوئے۔ اور آخر بزرگ اور اکابر کوئی نہ سمجھ تو نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے مولوی اور پیر، اتنے بڑے بڑے عقل مند سمجھدار لوگ، وہ انہی بابوں کو پکارتے رہے۔ ایمان سے بتاؤ، آج جب یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے تو قوم کیا کہتی ہے؟ ہمارے اکابر کہتی ہے، نہیں کہتی؟ لگتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے دور کے مشرک ہیں، پرانے زمانے کی، کیونکہ تقریر تو اس وقت ہوئی تھی نا،
اس تقریر اور تقریر کرنے والے کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اور مسئلہ سما پہ ہاتھ جب مضبوط کیا، آگے سے ہر دور میں مشرک کی دلیل یہی رہی، اکابر، بزرگ، مشائخ، علماء، فلانا فلانا. شیطان ایسا بے ایمان ہے کہ پہلی مشرک قوم کو سب سے پہلی پٹی یہی پڑھائی کہ نوح پیغمبر جتنی بھی محنت کرے اور مسئلہ بیان کرے، تم نے ایک ہی دلیل دینی ہے، اکابر کدھر جائیں گے، اکابر کہاں جائیں گے. اور ایسی پٹی پڑھائی اور ایسی دلیل دی، پورا قرآن پڑھو، ہر پیغمبر کے مقابل مشرکین یہی دلیل دیتے رہے، جی ہمارے اکابر آباءنا آباءنا. نوح پیغمبر کے بعد حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر مشرک نے یہی کہا، بھائی تیرا مسئلہ مانے، ہمارے اکابر کہاں جائیں گے، ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے. اور آج بھی ورثۃ الانبیاء جب بھی دعوت دیتے ہیں تو ابو جہل کی روحانی حقیقی نسل وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ اکابر، بزرگ. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اپنی روش پہ پکی. اور یہی بل اس مسئلے کو رہنے دے، یہ بیان نہ کر کیوں وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے اکابر کو. یار اس کو جب بند کر دے، یہ تم سے چل ہی نہیں جاتا. کزال، یہ آواز زیادہ کرنے سے نہیں چلتا، آواز نرم رکھو اور یہ سانس نہ کھینچے، آواز نرم رکھو، ان کے کان بھی نہ پڑو. کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے رہے. اچھا آگے حضرت ابراہیم تھے، اور ابراہیم ہے خلیل اللہ. اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو کسی کی پرواہ نہ کرے. مخلوق میں کسی کی پرواہ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. فرمایا اچھا تمہارے اکابر بھی اسی طرح تھے، اسی طرح کرتے رہے. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. پھر تم بھی کافر تھے، تمہارے اکابر بھی کافر. اگر ان کا یہی نظریہ تھا تم بھی ضلال مبین میں اور تمہارے بزرگ بھی، یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اس معیار پہ آنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پھپھر کام جاتا ہے. لیکن یہ خلیل اللہ تھے، انہوں نے اچھا یہی عقیدہ تھا، وہ بھی کہتے سنتے دیکھتی ہے. فرمایا پھر جیسے وہ تم کافر، اسی طرح وہ بھی ضلال مبین، کھلے گمراہ، واضح. اب فرمایا میں کس کو پکارتا ہوں، میرا الہ کون ہے. تعارف شروع کیا، حالات بیان کیے اور اپنے الہ کا تعارف پیش کرتے ہیں. الا رب العالمین، مگر رب العالمین. رب العالمین الہ وہ ہے جو ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا. رب، رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو پیدا کر کے اس تدریجن کمال تک پہنچائے، ہر حاجت پوری کرے، ہر نقصان سے بچائے. تو فرمایا میرا الہ تو وہ ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور سب کے نقصانات اور بدھی چھٹی کا مالک اور نفع نقصان کا مالک. رب العالمین الذی خلقنی، صفات شروع کر دی. وہ ذات خلقنی جس نے پیدا کیا مجھے، عدم سے وجود میں لایا، مجھے وجود بخشا،
صلاحیتیں بخشی، مجھے مقام بخشا اور مجھے مرتبہ نبوت اور مقام خلت پہ فائز کیا۔ خلقنی، یہ پہلی نعمت بھی ہے اور کاریگری بھی کہ رب اور الہ ہوئے جو پیدا کرنے والا ہے۔ فہوا یہدین، اور وہی اللہ دونوں جہانوں میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ زندگی چلنی کیسے ہے، زندگی کے مسائل حاصل کیسے کرنے ہیں، ضروریات زندگی ان کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ فہوا یہدین، بس وہی اللہ یہی رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا بھی اللہ اور میری ضرورتیں ساری پوری کرنے والا بھی اللہ، وہی میرا الہ ہے۔ والذی ھو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایک کھلانا اسباب کے تحت ہے، وہ تو ہوٹل والے بھی کھلا دیتی ہیں۔ ایک کھلانا فوق الاسباب، روزیاں دینا بغیر اسباب کیے۔ فرمایا الہ وہ ہے جو مجھے بغیر اسباب کے روزیاں مہیا کرتا ہے، اور اس یطعمنی میں رزق روحانی بھی ہے، رزق جسمانی بھی ہے۔ ہر قسم کے میرے رزق اور نعمتوں کا انتظام کیا۔ ویسقین، اور وہی ذات ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی بھی وہی پلاتا ہے، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ الوہیت کی صفات آ رہی ہے۔ پہلی صفت ذکر کی رب العالمین، الہ وہ ہے کہ پوری کائنات کا پروردگار۔ دوسری صفت ذکر کی الہ وہ ہے جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری صفت ذکر کی الہ وہ ہے جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ فہوا یہدین، ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے۔ والذی، چوتھی شان ذکر کی الہ وہ ہے جو یطعمنی ویسقین، جو روزی کا انتظام کرے اور رزق کا انتظام کرے، کھلائے بھی صحیح اور پلائے بھی صحیح۔ پانچویں شان ذکر کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ پیغمبر بیمار بھی ہوتا ہے، اور جو خود بیمار ہو جائے وہ شافی الامراض نہیں ہوتا، بیماریاں ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا میرا الہ وہ ہے جو میری بیماریاں بھی ٹال دیتا ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، یہاں ایک بات سمجھے، یہاں یہ نہیں فرمایا بیمار کرتا ہے مجھے پھر مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا اس لفظ میں، اذا مرضت، بیمار میں ہوتا ہوں، کرتا تو وہ ہے لیکن بیمار میں ہوتا ہوں، بیماری مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اور یہی ادب ہے، کرنے والا تو اللہ ہے لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنے میں ادب ہے۔ ادب کو ملحوظ رکھا اور فاعل کو ذکر نہیں کیا۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں کرتا کون ہے؟ ادباً نسبت چھوڑ دی۔ اس سے ایک بنیاد مواحد اور مشرک کے درمیان نکلتی ہے۔
جو مشرک ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں کی نسبت اپنے معبود کی طرف کرتا ہے اور بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور جو موحد ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر اچھائی برائی کا خالق اللہ ہے، لیکن الگ کر کے نسبت اچھی چیزوں کی اللہ کی طرف ہوگی، اور یہی اللہ کی دربار کا ادب ہے۔ آپ نے کبھی مشرکین کو دیکھا؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پیرا نتا، پیرا نتا، اور بیٹی پیرا نتی کدے سنی ہے؟ بیٹی پیرا نتی نہیں، بیٹا پیرا نتا، اور بابا بیڑے تارنے والا اور ڈوبنے والا۔ بابے کی طرف نسبت تارنے کی، ڈبونے کی اللہ کی طرف، بیٹوں کی نسبت بابے کی طرف، بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف، اور اچھائی کی نسبت بابے کی طرف، کھوٹی قسمت اللہ کرتا ہے، کھری بابا کرتے ہیں۔ بیڑا اللہ ڈبوتا ہے، تارتا بابا ہے۔ یعنی مشرک کا بالکل الٹا ذہن ہے کہ جو چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی نسبت بابے کی طرف۔ اور جہاں اس فکر پہ ضرب لگی کہ بیماریاں دینے والا اللہ ہے، لیکن جب گنتی کرنی ہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، مسئلہ سما کے بعد مسئلہ حیات آ گئی۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گا۔ کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ یمیتنی، جو مجھے موت دے گا، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ میں میت ہو جاؤں گا، اور یہ میت رہوں گا رہوں گا رہوں گا۔ ثم، یہ ثم آ گیا، اور یہ ثم آتا ہے درمیان میں زمان کے لحاظ سے تراخی، اور زمانہ عرصہ ہے میت رہنے کا، موت کے بعد زمانہ میت رہنے کا، اور بات نبی کی ہو رہی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عام مردوں کی بات نہیں، پیغمبر کی بات ہے، اور پیغمبر خود کہہ رہے ہیں الذی یمیتنی، وہ ذات جو مجھے اپنے وقت پہ موت دے گا۔ ثم، پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ زندہ یا میت؟ بولو 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 جلدی، موت کے بعد کیا ہوگا؟ زندہ یا میت؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا موت کے بعد؟ طبتا حیم و میتا۔ یہ مسئلہ مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا، شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں رہا۔ ہر جگہ پہ رولا، اور ہر جگہ پہ مناظرے، چیلنج بازی، اور بھئی موت کے بعد اب کیا کہیں گے؟ میت یا حی؟ بولو، موت کے بعد اب کیا ہوگا؟ میت۔ اور کہتے ہیں بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور بخاری بار بار پڑھ، وہاں پر امام بخاری نے کئی مقام پہ، ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اس چیز کو ثابت کیا کہ موت پیغمبر پہ بھی آئے تو موت کے بعد اللہ کے نبی بھی کیا ہوتے ہیں؟ میت۔ امام بخاری حدیث لایا، اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں کہتے ہیں ان ابا بکر قبل النبی وہو میت۔ ان ابا بکر، حضرت عائشہ بھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، کہ ابو بکر صدیق نے
نبی کریم علیہ السلام کو بوسہ دیا. اور اگلا لفظ ذرا پڑھو، وَهُوَ مَيِّتٌ، سارے پڑھو، وَهُوَ مَيِّتٌ، اس حال میں کہ آپ میت تھے. تو موت کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ میت. اچھا، ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ صرف نعرے حیدری لانا علی کو ماننا نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا مذہب دے، عقیدہ دے. اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں، یہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ نام علی کا لیتے ہیں لیکن عقیدہ علی کا نہ پچا سکتے ہیں نہ مانتی. ابھی امتحان ہو جائے گا. حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کو غسل دیتے ہیں اور آپ کو غسل دے کر جب فارغ ہوئے تو ایک جملہ کا ابن ماجہ نے نقل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طبت حیا و میتا، غسل دیا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاک جسم کی معطر خوشبو، اور جو جس خوشبو کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں، آپ کے جسم اقدس سے بھی وہی خوشبو محسوس کی. اور عام مردوں پہ جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات نہیں دیکھے، بلکہ آپ کے جسم کو بالکل تر و تازہ خوشبودار دیکھا. تو دل سے آواز نکلی طبت حیا و میتا، اللہ کے معبود آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اور اب میت ہو گئے ہو تب بھی خوشبودار. اب بھی لیکن ہو کون؟ میتا. میتا پتہ نہیں یہ مولوی کون سی کتابیں پڑھتی. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور باب کا عنوان رکھا کہ جب عنوان چیپٹر قائم کیا اور اوپر یہ عنوان قائم کیا کہ جب میت کفن میں لپیٹا جائے اس میت کے پاس آدمی آ سکتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جب میت کو کفن دے دیا جائے تو کفن دینے کے بعد اکفان کے بعد کوئی آدمی میت کے پاس آ سکتا ہے یا نہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں بالکل آ سکتا ہے اور بوسہ بھی دے سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ان ابا بکر قبل النبی. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کفن میں تھے، ابو بکر صدیق آئے بھی صحیح اور بوسہ بھی دیا. اس سے امام بخاری فرماتے ہیں میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے. تو میت کو بوسہ دینا تب جائز ہے نا کہ آپ میت ہو. اگر میت نہ ہوں پھر جہاں یہ استدلال کیسے امام بخاری کا. اور آج تو جناب یہ فرقے پتہ نہیں کدھر گئے. وہ ایک پورا ڈرامہ مولوی ٹرک ہے. وہ کہہ رہا تھا جب نبی پاک کو دفن کر رہے تھے تو کسی صحابی نے کان لگائے تو آپ کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی. رب ایمانہ، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا. تو یہ ہیں وہ لوگ جن میں کوئی حیا نہیں، اور کوئی نہ اللہ کا حیا، نہ شریعت کا حیا، نہ کتاب و سنت کا. اور ایسا چھکا ماریں گے کہ شیطان بھی حیران ہوگا کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل گیا. امام ابو داؤد یہ محدث ہے، اس نے باب قائم کیا باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کرنا. میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں جائز ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں حضرت علی نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی پاک کی طرف سے قربانی کی، لہذا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ میت. بولو ٹائم ختم ہے. کیا ہے؟ میت. اب یہ میت کا دورانیہ کب تک ہوگا؟ دفن تک.
دفن تک نہیں، ثم پھر یوم القیامہ، ثم پھر کب ہوگا؟ یوم القیامت والے دن اللہ مجھے زندہ کرے گا۔ اب یہ آیت ہے سورہ شعراء کی، اور اس میں آپ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، آیت نمبر 81 ہے، اردو کی، عربی کی، سب حضرات نے یہی لکھا کہ دنیا میں موت دے گا، میری روح بدن سے جدا ہو جائے گی، اور پھر المراد بالاحیاء والذی یمیتنی ثم یحیین، اے یوم القیامہ، پھر قیامت والے دن اللہ میری روح کو واپس کرے گا اور میرے اس جسم کو زندہ کرے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے اردو ترجمے میں یہی کہتے ہیں، وہ مجھے موت دے گا اور پھر قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے گا۔ کب؟ قیامت کے روز۔ اب کتنا صاف مسئلہ ہے، لیکن ملا کو سمجھ پھر بھی نہیں آتا، بالکل صاف مسئلہ۔ یہ کشف الرحمان تفسیر ہے جو سب بزرگوں کی تصدیق شدہ، اس میں معنی یہ ہے، وہ ایسا ہے جو اپنے وقت پر مجھ کو موت دے گا، پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ زندہ کو کیا جاتا ہے یا میت کو؟ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہی بات علامہ حقانی نے ترجمے میں لکھی، وہ موت و فنا طاری کرنے والا بھی، اور وہی جزا بسزا کے لیے دوبارہ جلانے والا بھی، اور وہی موت دے گا، پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوبارہ یا سے بارہ؟ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ علامہ حقانی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے، جو مجھ کو وقت پر موت دے گا، پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا۔ قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا۔ اب بتائیں، یہ بزرگوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے؟ اگر بزرگوں نے قرآن سمجھا ہے تو بزرگ کہہ رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ کوئی حاشیہ واشیہ نہیں، آیت کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا۔ پتہ چلا حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں، پیغمبر پر بھی موت آئے تو موت کے بعد نبی بھی میت ہے، اور یہ میت ہونے کا موت کا دورانیہ کب تک ہے؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک یہی، اور قیامت کے روز پھر پیغمبر کو بھی زندگی ملتی ہے۔ فرمایا میرا الہ وہ ہے جو موت کا بھی مالک اور حیات کا بھی مالک، سچا اور برحق الہ وہی ہوتا ہے جو زندگی جس کے ہاتھ میں ہو، موت جس کے ہاتھ میں ہو۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور الہ وہ ہوتا ہے جس سے امیدیں رکھی جائیں کہ وہ گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے، خطاؤں کو بھی بخش سکتا ہے۔ میرا طمع اور میری امید اسی اپنے الہ کے ساتھ لگی ہے کہ یوم الدین، حساب کتاب والے دن، وہ میری بھول چوک کو معاف کر دے گا، میری زلات کو اور میری اونچ جھک بھول چوک جو پیغمبر کی شان کے موافق ہوتی ہے اس کو معاف کر دے گا۔ بس یہ بیان کرتے کرتے آخری انداز دیکھیں، اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ شانیں ہوں، اور جب ذوق پیدا ہو گیا تو اب خود مانگنا شروع کر دیا، مناجات شروع کر دیے۔ جب الہ
الہ کی شان ذہن میں ہوں، یہی دعا کا طریقہ ہے کہ جب آدمی دعا کرے پہلے اللہ کی عظمتوں کا استحضار کرے، اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی شان اور عظمت دل میں پیدا ہو۔ اسی لیے حدیث میں ہے دعا کرنے کا طریقہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف کرو۔ تو حضرت ابراہیم یہی تعریف کر کے آگے کہتی ہیں، فرمایا رب حب لی حکمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ بآخر دعوانا